بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایوب خان ایرا۔ ایوب خان ایرا میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایوب خان ایرا مطلب کب حکومت میں آتے ہیں اور کب یہ مطلب ریزائن کرتے ہیں۔ یہ 1958 میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ملک میں مارشل لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد 1969 میں یہ ریزائن کر دیتے ہیں، کیونکہ ایوب خان سے ریزائن لینے والے اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں ذوالفقار علی بھٹو ہوتے ہیں اور شیخ مجیب الرحمان ہوتے ہیں۔ ناؤ آئی ول ڈسکس اباؤٹ دا ہسٹری آف سیکنڈ ٹاپکس۔ ہم دیکھیں گے اس میں کہ کون کون سے ہم اس میں ٹاپک جو ہے نا وہ کور کریں گے۔ ہم ایوب خان ایرا میں پرسنل پروفائل ایوب خان کی دیکھیں گے کہ ایوب خان کی پرسنل پروفائل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اکنامک کنڈیشن اس وقت پاکستان کی کیا تھی، اکنامک اسٹریٹجی پاکستان کی کیا ہوگی، مانیٹری پالیسی پاکستان کی کیا ہوگی، اکنامک پرفارمنس پاکستان کی کیا ہوگی۔ اس کے بعد پالیسیز کو دیکھا جائے گا کہ پالیسیز کون کون سی اپنائی گئی ہیں، اور دین ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہماری انڈسٹریل سیکٹر فارن پالیسی جو ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے گا، انڈسٹریل سیکٹر فارن ٹریڈ، انڈسٹریل سیکٹر فارن ٹریڈ اس کو دیکھا جائے گا جی۔ ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے بیلنس آف پیمنٹ کو دیکھا جائے گا، بیلنس آف ٹریڈ دیکھی جائے گی کہ ہماری ٹریڈ کا بیلنس ہے یا نہیں ہے۔ اور 1965 کی بات بھی ایوب خان کے دور میں ہوتی ہے۔ ایوب خان کی فارن پالیسی کو دیکھا جائے گا، ڈی میرٹس آف ایوب رجیم، اس میں ایوب خان کی ڈی میرٹس بھی دیکھی جائیں گی۔ لاسٹ پہ ہم اس کا کنکلوژن بھی دیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس اباؤٹ دا پرسنل پروفائل آف ایوب خان۔ He was born in 14 مئی 1907 in ریحانہ ولیج near ہری پور ہزارہ پاکستان۔ یہ 1907 میں 14 مئی 1907 کو ریحانہ ولیج جو کہ ہری پور ہزارہ کے قریب، ہری پور میں مطلب جو ہے نا وہاں پہ ہے یہ ریحانہ ولیج، وہاں پہ ایوب خان پیدا ہوئے۔ He was studying at علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے اسٹڈی حاصل کی۔ جوائن دا آرمی آف برٹش کلونیل پاور ان 1926، انہوں نے برٹش کلونیل پاورس میں آرمی جو ہے نا وہ جوائن کی آرمی کو، جوائن دا آرمی آف برٹش کلونیل پاور ان 1926، اور فاٹ ان ورلڈ وار 2 ایز کمیشن آفیسر۔ جو دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے 1939 سے 1945 تک یہ دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے، جس میں جاپان پہ ایٹم بم بھی گرایا جاتے ہیں امریکہ کی طرف سے۔ اس جنگ میں جو ایوب خان ہے یہ کمیشن آفیسر کے طور پہ برطانیہ کی طرف سے لڑتے ہیں۔ اٹین دا رینک آف بریگیڈیئر جنرل 1947، 1947 میں ان کو بریگیڈیئر جنرل کا رینک سے نوازا گیا۔ ان 1950 بیکیم فرسٹ پاکستانی ٹو لیڈ آرمی ایز اٹس کمانڈر ان چیف۔ 1950 میں یہ پہلے پاکستانی نیٹو تھے جو کمانڈر ان چیف بنے۔ اس سے پہلے پاکستان آپ لوگوں کو پتہ ہے 1947 میں آزاد ہوتا ہے، لیکن 1947 میں پاکستان آزاد ہوا ہے۔ آزاد ہونے سے پہلے، آزاد ہونے کے بعد 1947 سے 1950 تک پاکستان کے 3 کمانڈر ان چیف جو تھے پہلے وہ انگریز تھے۔ پاکستان کے چوتھے کمانڈر ان چیف پاکستان کی سرزمین میں پیدا ہونے والے بندے تھے، مسلم تھے، یہ پہلے نیٹو تھے جو اس لینڈ پہ پیدا ہوئے۔ باقی وہ جو پہلے کمانڈر ان چیف تھے وہ تو برطانیہ کے لوگ تھے ہمارے۔ اور پھر اس کے بعد ہے جی آرمی ٹو کنٹرول آف دا کنٹری ان 1956، آرمی 58 آرمی نے 1958 میں ملک میں کنٹرول جو ہے نا وہ اپنا لگا کیا۔ مارشل لا اینڈ اپوائنٹڈ جنرل ایوب خان ایز چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا گیا۔ سون آفٹر ایوب خان ڈکلیئر ہمسیلف ایز پریزیڈنٹ، اس کے بعد ایوب خان نے اپنے آپ کو ملک کا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ ان کا ذرا تھوڑا سا شارٹ پرسنل پروفائل ہے کہ ایوب خان کا ہم اس کی ذاتی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب کیسے انہوں نے حکومت سے، مطلب شارٹ سے انٹروڈکشن ہے۔ ابھی ہے ہم ایوب خان کے ریلیٹڈ اکنامک کنڈیشن آف پاکستان دیکھیں گے۔ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اس وقت کیا تھی جب ایوب خان نے حکومت سنبھالی۔ جب حکومت سنبھالتے ہیں کنٹری واز ان ٹوٹل ڈائزری، جو ملک ہوتا ہے ہمارا وہ مکمل طور پر تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے۔
had no economic weapon in the army to fight the battle of its recovery. اور اس کے پاس ہمارے پاس کوئی غربت سے لڑنے کے لیے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کوئی انڈسٹری نہیں ہوتی. انڈسٹری کوئی نہیں ہے, لوگ بے روزگار ہیں, ملک نیا نیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. لیکن 1947 سے لے کر 1958 تک ملک کی جو ٹوٹل کنڈیشن ہے وہ بہت بری ہے. جب ایوب خان حکومت کو سنبھالتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں تو لوگوں کے لیے روزگار ہی نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے ہمارے ملک میں. تو یہ چیز جو ہے نا دیکھی جاتی ہے. گروتھ ریٹ آف 11 ایئر 1959 سے 1970 تک ایوب خان کی حکومت جو ہے یہ 1958 سے 1969 تک رہی ہے. لیکن ہم گروتھ ریٹ دیکھیں گے کہ 1959 سے 70 تک کیا تھا, واز ہائی ایز 6.25%. ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا یہ 6.25% تھا ہمارا گروتھ ریٹ اس وقت. کریٹڈ این انوائرمنٹ, انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ویئر دا پرائیویٹ سیکٹر واز انکریج, جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انکریج کیا گیا. پرائیویٹ سیکٹر کو کی حوصلہ افزائی کی گئی ٹو اسٹیبلش میڈیم اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹری ان پاکستان. انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جس میں جو میڈیم اور اسمال اسکیل انڈسٹریز تھیں ان کے لیے بہت حوصلہ افزائی کی گئی, ان کو فنڈ دیے گئے, ان کو لیے ٹیکس ریلیکسیشن دی گئی کہ ہم آپ سے ٹیکس کم لیں گے, آپ انڈسٹری لگائیں. فارن جو ہمارے تھے نا انویسٹر, ان کو بھی بلایا گیا اس وجہ سے کہ آپ انویسٹ کریں, ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ہم آپ کو ماحول دیں گے, ایسا آپ کو بلڈنگ دیں گے, بلڈنگ مٹیریل دیں گے, آپ کو زمین دیں گے, آپ کو بجلی دیں گے, پانی دیں گے, آپ کو وہ مال گاڑی وغیرہ جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیریج وغیرہ سامان وغیرہ پہنچانے کے لیے وہ دیں گے. مطلب مختلف جو چیزیں ہیں نا وہ نوازنے کی مطلب بات کی گئی. پھر اس کے بعد ہے جی اگلی ہے جی کہ اوپن اپ اوینیو فار نیو جاب اپرچونیٹیز. انہوں نے ایک اوینیو اوپن کر دیا جس میں نئی جاب فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی. دا اکنامک گروتھ آف دا کنٹری اسٹارٹڈ رائزنگ, اور جو ملک کا اکنامک گروتھ تھا وہ ابھرنے لگا ان کی وجہ سے. جب لوگوں کو جب جابس ملنے لگی, نئی انڈسٹری اوپن ہوگی, لوگوں کو جابس ملنے لگی, روزگار مل گیا, تو ظاہر سی بات ہے ملک ترقی کرنے لگ گیا. He was the first Pakistani ruler who attempted to bring in land reform. یہ پہلے پاکستانی رولر تھے جنہوں نے لینڈ ریفارمز جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائی. بٹ دا آئیڈیا واز ناٹ امپلیمنٹڈ پراپرلی. لیکن آئیڈیا جو تھا ان کا وہ مکمل طور پہ پراپرلی نہیں ہوا, امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. کیونکہ پہلی چیز ہے کہ جب ایوب خان آئے نا تو انہوں نے لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کروانے کا کہا کہ ہم لینڈ ریفارمز کریں. لیکن جب انہوں نے حکومت چھوڑی تو ملک کی ساری دولت 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں آ گئی. امیر سے امیر تر ہوتا گیا, غریب سے غریب تر ہوتا گیا. لیکن ملک کے پاس پیسہ تھا, ٹھیک ہے, یہ چیز دیکھی جا رہی تھی کہ ملک کے پاس پیسہ تھا, لیکن پیسہ صرف اور صرف 22 لوگوں کے ہاتھوں میں تھا, 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں تھا. یہ چیز جو ہے نا ذرا ان کے لیے وہ بہت بری بھی ثابت ہوئی, لوگوں میں ان کی شہرت کم بھی ہوئی. لیبر انہوں نے ریفارمز انٹروڈیوس کروائی. لا کے لیے کون انٹروڈیوس کروائی, ایڈمنسٹریٹو ریفارم انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. یہ ان کے دور میں جو نا لیبر لا اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی انٹروڈیوس کروائی گئی. پھر اس کے بعد ہے جی اکنامک اسٹریٹجی. ایوب خان کے دور میں اکنامک اسٹریٹجی کیا تھی؟ دا کمٹمنٹ ٹو ریپڈ انڈسٹریلائزیشن. اور ان کا جو پہلا کام ہے جی کہ ریپڈ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے جو کمٹمنٹ تھی ان کی نا وہ بہت زیادہ تیز تھی. یہ کہتے تھے جی کہ انڈسٹری کو تیزی سے پھیلایا جائے, انڈسٹری کو تیزی کے ساتھ مطلب روئے کار لایا جائے, تیزی کے ساتھ لوگوں کو روزگار دیا جائے, ملک ترقی کرے تیزی سے. اور پھر دا بینیفٹ آف اکنامک گروتھ وہ ڈراپ ڈاؤن ٹو دا پورے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. اور اس کا جو اکنامک گروتھ ہماری جو بڑھتی ہے نا, اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پورے سوسائٹی کو ہوتا ہے. کی پرائورٹی ہے ان میں, کی پرائورٹی دیکھی جاتی ہے جی کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا جی, اچیو ریپڈ ریٹ آف اکنامک گروتھ اینڈ پرائس اسٹیبلٹی. انہوں نے پہلے جو کام کیا وہ کیا تھا جی کہ اکنامک گروتھ اور پرائس اسٹیبلٹی جو ہے نا اس کو اچیو کیا, اس گول کو اچیو کر لیا. دوسرا کیا کام تھا جی, ڈیولپ پاکستان ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریل کیپیسٹی. انہوں نے پاکستان کی ایگریکلچر اور انڈسٹری کو ڈیولپ کیا, یہ ان کا مین کام ہے. دین ہے جی ان کی مانیٹری پالیسی. مانیٹر کہتے ہیں کسی چیز کی نگرانی کرنا. مانیٹری پالیسی یہ مانیٹر کیسے کرتے لوگوں کو, مطلب جو اپنا ان کے نیچے جو آفیسر ہوتے تھے ان کو مانیٹر کیسے کیا کرتا.
The year 1959 to 60 marked the beginning of a phase of liberalization and deregulation of the economy and substantial flow of resources from abroad. جو 1959 سے 1960 کا دور ہے یہ marked the beginning of a phase of liberalization and deregulation of the economy and substantial flow of resources from abroad. یہ جو 1959 سے 60 کا دور ہے نا یہ لبرل دور کہا جاتا ہے. ایک پوائنٹ ہے جی لبرل، ایک ہوتا ہے لبرل، ایک ہوتا ہے ریلیجیس. ریلیجیس کہتے ہیں ہمارے لیے مذہبی سارا کچھ ہے، لبرل کہتے ہیں ہمارے لیے مذہب کچھ نہیں، ہم نے دنیا کے ساتھ ساتھ ترقی کرنی ہے. ایک ہوتے ہیں سیکولر. سیکولر کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تھوڑے سے ہم ریلیجیس ہو جائیں، تھوڑے سے لبرل ہو جائیں، لبرل بھی مان لو ریلیجیس بھی مان لو، ان کو کہتے ہیں سیکولر. ایوب خان کا جو 1959 سے 60 کا دور ہے یہ لبرل دور ہے، اس میں بڑی ترقی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں سینماز اور فلم انڈسٹری کو پروموٹ کیا جاتا ہے، میڈیا لانچ کروائی جاتی ہے اس دور میں. اس دور میں ایوب خان جو ہے وہ امریکن چینلز انٹروڈیوس کرواتے ہیں، بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے، اس لیے اس کو لبرل دور کہا جاتا ہے. دس انکلوڈ گریجول لبرلائزیشن آف امپورٹ پالیسی اینڈ انٹروڈکشن آف ایکسپورٹ بونس اسکیم. اس میں جو ہے نا وہ گریجول جو لبرل ہوتا ہے جی، مطلب کہ آہستہ آہستہ ہم ترقی کرتے ہیں، لبرل جو پالیسیز ہوتی ہیں ہماری، اور انٹروڈکشن آف ایکسپورٹ بونس اسکیم. اور یہ ایک ایکسپورٹ بونس اسکیم بھی دیتے ہیں کہ جو چیزیں مطلب باہر سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے، ان پہ بونس بھی دیا جاتا ہے کہ ہاں مطلب لوگ زیادہ سے زیادہ محنت سے کام کر پائیں. فرام دس پیریڈ گورنمنٹ گرانٹیڈ لبرل کنسیشن ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو اسٹیبلش انڈسٹری ان دی کنٹری resulting an increase in monetary supply. اس پیریڈ میں گورنمنٹ جو ہے نا ایوب خان کے دور میں گورنمنٹ نے لبرل کنسیشن ہر ایک بندے کو دی کہ آپ یہاں پہ آئیں فارن انویسٹر کے لیے، اسپیشلی کہ فارن انویسٹر یہاں پہ آئیں انویسٹ کریں، ہم آپ کو ٹیکس کم لیں گے، آپ سے ٹیکس کم لیں گے، ہم آپ کو زمین دیں گے، زمین پہ بلڈنگ بنانے کے لیے ہم مٹیریل دیں گے، مٹیریل کے ساتھ ہم آپ کو مین پاور دیں گے، مین پاور دینے کے بعد ہم آپ کو بجلی پانی وغیرہ بھی دیں گے، آپ سے جو ہے نا سامان وغیرہ پہنچانے کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوڈنگ گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ دیں گے. یہ چیز اس میں زیادہ تر مطلب اہم ہے. فرسٹ 5 ایئر پلان 1955 to 60، 1955 سے 1960 کا جو فرسٹ 5 ایئر پلان ہے، دا مانیٹری ایکسپینشن اماؤنٹڈ ٹو 1.96 بلین. جو ہماری فرسٹ 5 ایئر پلان تھا اس میں ہمارے جو ایکسپینشنز تھے نا مانیٹری کے ایکسپینشنز وہ کتنے ہوئے جی 1.96 بلین. اور سیکنڈ پلان جو ہے 1960 سے 1965 کا، دا مانیٹری سپلائی انکریز بائی 2.80 بلین، جو ہے نا یہ 2.80 بلین پہ چلا جاتا ہے. دا بینک کریڈٹ بوتھ ان دا پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر ایکسپینڈیڈ ٹو 1.62 بلین ڈیورنگ دا فرسٹ. جو بینک کا کریڈٹ تھا وہ 1.62 بلین پڑا پہلے فرسٹ میں، پہلے پلان میں 1955 سے 60 کے تو پلان میں. اینڈ ڈیورنگ دا سیکنڈ پلان 1965 60 سے 65 کے دور میں اٹ واز ایکول ٹو 4.77 بلین، اور یہ 4.77 بلین پہ انکریز ہو جاتا ہے سیکنڈ پلان ان کا. آپ لوگوں کو پتہ ہے جی ایک فرسٹ جو 1955 جو بھی حکومت آتی ہے نا وہ آنے سے پہلے ایک پلان دیتی ہے کہ ہم 5 سالوں میں یہ کام کریں گے، ہم 5 سالوں میں یہ کام کریں گے. تو جب ان کے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں نا تو کام دیکھے جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیے ہیں، مطلب انہوں نے اپنے گول جو کیے تھے وہ کتنے سیٹ کیے ہیں، ان کے گولز مطلب ٹھیک رہے ہیں، کام انہوں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا، یہ چیزیں جو ہے نا ان کی دیکھی جاتی ہیں. دین ہے جی پالیسیز ان ایگریکلچر سیکٹر. ایگریکلچر کی جو سیکٹر میں پالیسیز ان کی تھی وہ کون سی تھی؟ ون آف دا سیلنٹ فیچر آف ایوب خان رجیم واز ریورسل آف دا نیگلیکٹ in agriculture sector that had been there in the early 1960. جو ان کی پہلی ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایوب خان کے دور میں جو مطلب ایوب خان کے دور سے پہلے تک 1960 تک پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، 1960 تک کوئی بھی ایگریکلچر کے حوالے سے پالیسی اپنائی ہی نہیں گئی. یہ ہماری ایک نیگلیکٹ تھی، ہماری ایک ناکامی تھی. A series of reforms strengthened دی پاکستانی ایگریکلچر سیکٹر. اور ایک پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک جو ہے نا وہ پاکستان کی ایگریکلچر سوسائٹی کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ایک سیریز بنائی گئی جن کو اچیو کیا گیا.
Rural infrastructure was increased to improve the overall availability of irrigation water and the amount of cultivated land. آپ لوگوں کو پتہ ہے جی ہمارے ملک میں جو نہری نظام ہے یہ انگریزوں نے انٹروڈیوس کروایا، لیکن جو ٹیوبویل وہ ایوب خان کے دور میں انٹروڈیوس کروائے گئے، اور ٹیوبویل سے چھوٹے چھوٹے کھالے بنائے گئے جہاں پہ نہر کا پانی نہیں تھا جاتا، وہاں پہ ٹیوبویل کے ذریعے چھوٹے کھالوں کے ذریعے پانی بھیجا گیا ان فصلوں کو. یہ ایوب خان کے دور میں ہوا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا جی کہ ہمیں بہت زیادہ کلٹیویٹڈ لینڈ مہیا ہوئی، کاشت والی زمین. پھر دا ٹو فیکٹر that contributed to the revival of agriculture were، دو چیزیں جو ہیں وہ ایگریکلچر کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہیں. وہ کون سی؟ ان میں دا گرین ریولوشن. پہلا ہے جی گرین ریولوشن. ایوب خان کے دور کو گرین ریولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. گرین ریولوشن گرین ریولوشن ہے جی. گرین ریولوشن پہلا ہے جی جس میں کریکٹرائز بائی دا انٹروڈکشن آف ہائی ییلڈنگ ورائٹیز آف رائس اینڈ ویٹ. ایوب خان کے دور میں جو رائس، چاول اور ویٹ، گندم، یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے نا ان کے دور میں ان پہ دھیان دیا گیا، اور یہ بہت زیادہ مقدار میں ہمیں اچھی کوالٹی میں ہمارے پاس مہیا ہوئی. دا میکنائزیشن اینڈ ڈیفیوژن آف ٹیکنالوجی امنگ ایگریکلچر پروڈکٹس، اور یہ ان کا مطلب بہت زیادہ ایگریکلچر پروڈکٹس میں ان کا بڑا اہم رول تھا. دین ہے جی پالیسیز ان ایگریکلچر سیکٹر. ان کے ایگریکلچر سیکٹر میں پالیسیز کون کون سی تھیں؟ ان میں ہے جی بٹوین دا 1959 اینڈ 64، 1959 سے 64 تک کا جو دور ہے اس میں ہماری ایگریکلچر کتنی بڑھتی ہے؟ 3.7%. پھر اس کے بعد 1965 سے 70 کے دور میں ہماری ایگریکلچر 6.3% بڑھتی ہے. کیسے بڑھتی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ امپروو سیڈز، ہم اپنے بیج امپروو کرتے ہیں. ایگریکلچر مشینری انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے. یہ ٹیوبویل وغیرہ کا اریگیشن، ٹیوبویل اریگیشن کے مطلب ٹیوبویل کے تھرو پانی مہیا کیا جاتا ہے. یہ چیزیں بڑی ان میں اہم ہوتی ہیں. دین ہے جی پالیسیز ان دا انڈسٹری سیکٹر. کہ ایوب کے دور میں جو انڈسٹری سیکٹر میں پالیسیز تھی وہ کون سی تھی؟ وہ کون سی تھی جی؟ فوکس آن یہ دیکھیں جی فوکس آن ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری. ان کا مین فوکس کس چیز پہ تھا؟ کہ ریکنسٹرکشن پہ اور ڈیولپمنٹ پہ، کہ ایگریکلچر انڈسٹری کو ہم بیس کریں، بنائیں، ان کو بنائیں، اس کو بنیاد بنائیں، اس کی کھڑی کریں. پرائورٹی آف ایوب ایڈمنسٹریشن واز ٹو اچیو دا ریپڈ ریٹ آف اکنامک گروتھ. ان کی مین تھا مطلب پرائورٹی تھی کہ ہم اپنی اکنامک گروتھ کو اچیو کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی تیزی میں ریپڈ کریں، تیز لے کے آئیں، اینڈ ڈیولپ پاکستان انڈسٹریل کیپیسٹی، اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو ڈیولپ کریں. ایمفسائز آن پرائیویٹ سیکٹر. ان کا مین اور کام تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو مطلب جو زیادہ سے زیادہ مطلب جو ہے ان کو اس کام میں آگے لے کے آیا جائے. ریموول آف ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اینڈ پرائز اسٹیبلٹی ٹو پرووائڈ میکرو اکنامک انوائرمنٹ کنڈکٹیو ٹو پرائیویٹ انویسٹمنٹ. اور تیسرا ان کا جو مطلب مین کام تھا چوتھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو انڈسٹری ہیں، ہمارے انویسٹرز جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی مکمل طور پہ آزادی دے دیں ان کو، نا ان پہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہ ہو. لائک ان پہ مطلب ایک دیکھیں نا انڈسٹری لگانی ہے ہم نے تو ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے ڈی سی او سے، ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے اے سی سے، ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے چیف سیکرٹری سے، ایڈیشنل سیکرٹری سے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں جو ہے نا پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ سے ہوگی، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ عدالت اس پہ مطلب وہ بین کر دیتی. ایوب خان کے دور میں یہ کام بڑا اہم تھا کہ
انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، لوگ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کریں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ اپنی مرضی سے کام کریں جتنا وہ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے مطلب ان کو مکمل طور پہ آزادی دی گئی۔ جی اس کے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہے تو آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو کویشچن کا جواب دے دوں گا۔ باقی نیکسٹ جو ہے اس کا پارٹ وہ ہم اگلا مطلب دینا شروع کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔